کالونیوں کے ساتھ نہیں جمع کریں، متع کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں پہ، متع کا ذکر ہی نہیں فواحدت، ہے. اگر ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، دوسری جگہ پہ ذکر کیا نا. دیکھیں قرآن میں مثلا ایک سورہ میں نماز کا ذکر ہے، سب نماز کا ذکر کہ حج کا ذکر نہیں ہے جی. تم کہہ دو یہاں پہ بھئی یہاں پہ نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں، تو اس کا مطلب دوسری جگہ پہ تو ذکر ہے نا، دوسری جگہ پہ تو ذکر ہے. اس مقام کے قرآن کا اوپر یہ جو اسلوب نہیں ہے کہ مثلا تمام باتوں کو ایک ہی جگہ بیان کر لیتا ہے، اس طرح اسلوب ہی نہیں ہے قرآن کا کہ دوسرے بھائی مقام کے اگر اوپر تم متع کا ذکر نہیں. پورے قرآن کے اندر پھر متع کا ذکر نہیں. وہ متع آپ شیعہ لوگ اصطلاح میں مراد لیتے ہیں، پورے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. جب آپ کی اس کتاب متع سے ہم نے دکھا دیا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یہ قرآن کی آیت ہے. عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب، سعد ابن جبیر، مجاہد، حکام، امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کا اقوال ہم نے دکھا دیا. مقابلے میں عبداللہ بن عباس، خود حضور مولا کائنات عبداللہ بن مسعود اور حضرت وہ علی کے کوئی شاگرد شیعہ حضرت، حدیث نہیں ہے بھائی، میں نے آپ کی کتابوں سے. یہ تمام کے اچھا اقوال بھی اب تو آتے ہیں. جی اب مجھے بھی سوال کرنے کا موقع دیں گے شیخ صاحب؟ جی جی. اب آپ نے مثلا کہہ دیا کہ عبداللہ ابن مسعود متعہ کو حرام سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلیں بھائی عبداللہ ابن مسعود سے شروع کریں. یہ تفسیر کو عبداللہ ابن بات ہو مسعود رہی سے شروع کریں. ہاں عبداللہ ابن مسعود سے شروع کرتے ہیں، بلکہ عبداللہ ابن ہے. مسعود سے نہیں، میں ایک اور سے شروع کرتا ہوں. اب آپ نے عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، میں اس کا ایک صحیح حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بشرط بخاری صحیح ہے اور بشرط مسلم صحیح ہے. صحیح. ہاں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. کتاب ہے بخاری. شیخ صاحب دیکھو اچھی طرح سے، آپ مسلم کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بخاری ہے. پہلے حدثنا عبد الرزاق، حدیث نمبر 398 بخاری میں. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج عن عطا عن ابن عباس. صحیح ہے، عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطا عن ابن عباس. اچھا اس کے علاوہ اللہ یہ بہت زیادہ ہے بخاری میں، یہ سند بہت زیادہ ہے کثرت کے ساتھ. یہ سب رجال بخاری کے ہیں اور مسلم میں بھی ہے. ملاحظہ کریں مسلم میں سن لینا بھائی، سند میں دکھا رہا ہوں. پہلے مسلم چاپ دار الفکر، یہ حدیث نمبر 886 ہے. حدثنا عبد الرزاق ابن جریج اخبرنی عطا عن ابن عباس. صحیح ہے. اچھا جب یہ ثابت ہوا تو اب آتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں. وہ عن ابن عباس سے آگے حدیث کو پڑھے نا، عن ابن عباس سے ابھی آگے پڑھتے حدیث کو پڑھیے. میں تو سند دکھا رہا تھا نا، ابھی سن لو. یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق، الجزء السابع، صفحہ نمبر 496، حدیث نمبر 1421. عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطا. یہ حدیث ہے کہ اس میں عمر صاحب نے پہلی دفعہ جو ہے عامر بن حریث کے قضیے میں کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ متع کیا تھا، اس نے متع کو حرام قرار دیا. اس میں عطا فرماتے ہیں سمعت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے سنا یقول یرحم اللہ عمر، اللہ رحمت کرے خلیفے کو، ما كانت المتعة الا رخصة من اللہ عز وجل. متعہ آپ نے یہ اللہ یار صاحب ایک سیکنڈ جناب بات سنیے گا. یرحم اللہ عمر آپ نے کہا کہ اللہ رحم کرے خلیفے پر. عمر کا ترجمہ خلیفہ تو نہیں ہوتا بھائی، تم خلیفے سے مراد وہی ہے نا. ہم تو اگر نہیں بھائی. ہماری بات مان لو تو پھر ہم وہ کہیں گے کہ اچھی بات ہے. ما كانت المتعة الا رخصة من اللہ عز وجل. متعہ اللہ کی جانب سے ایک گشائش تھی، اللہ کی جانب سے ایک چھٹی تھی، اللہ کی جانب سے ایک راستہ تھا مسلمانوں کے لیے، کھلا راستہ. رحم بها امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے متعے کے ذریعے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترحم کیا تک یہاں پہ کوئی زانی پیدا نہ ہو. فلولا نہیہ عنہا، اگر عمر پہلے یہ بتا رہا، اس سے پہلے بتا دیتا ہے کہ عمر نے کیسے منع کیا عمرو بن حریث کے قضیے میں. اچھا اگر عمر منع نہیں کرتے محتاج الی الزنا الا شقی، اگر عمر منع نہ کرتا تو زنا کی حاجت کسی کو نہ ہوتا مگر یہ کوئی بدبخت انسان ہو. جب متع اتنا آسان ہے، کوئی زناکار نہ عورت نہ مرد امت اسلامیہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا. اب تو بری پڑی ہے نا امت میں، لواطکار زناکار ہر جگہ فل. اچھا کانی واللہ اسمع قولہ الا شقی. عطا کہتا ہے کہ ابھی تک
ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے عبداللہ ابن عباس کے جملے کہ بدبخت کے علاوہ کوئی زناکار امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہی نہیں ہوتا، زنا ختم ہو جاتا بالکل. اچھا قال عطا فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن الى كذا كذا من عجل على كذا كذا، کہ متعہ وہی ہے جو سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، کہ جس کے ساتھ تم متعہ کرو اس کے کرائے اس عورت کو دے دو اور اس کا اجل تعین کرو، پیسے اتنا ہے، اجل اتنا ہے، مدت اتنا ہے، تعین کرو. اچھا تو اب میرے قیصر صاحب اب مجھے بتاؤ، حدیث صحیح بشرط بخاری بشرط مسلم، عبداللہ ابن عباس قسم کا کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے متعہ جو ہے کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے ایک رحمت تھا. آپ کے خلیفہ صاحب نے اس کو اپنی اجتہاد سے حرام قرار دیا، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ حرام قرار نہ دیتا تو قیامت تک اس امت میں کوئی زناکار کوئی شقی ہوتا، کوئی شقی ہوتا. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اجتہاد سے اس کو ختم کیا ہے. اچھا سنیے گا، تو وہی آئیے اس پہ چلیں، اس پہ وہ پیغمبر تھا، اس پہ وہی آتا تھا، ٹھیک ہے نا. اس پہ وہی آتا تھا، اجتہاد نہیں کیا تو اس پہ وہی آیا تھا. ہم نے تو اس کے لیے گنجائش کی کہ اس نے اجتہاد کیا، چلو اجتہاد بھی نہیں کیا اس نے، ایسے ہی کیا تھا. کہہ رہے پیغمبر کو پیغمبر کہہ دینا. اب سن لو بھائی پلیز پلیز مجھے بات کرنا. آپ بھی سن لیجیے اس بات کو. اب بھائی ختم ہونے دو میرا سوال سننے دینا، پھر آپ جواب دے دینا. آپ نہیں کہہ سکتے حضرت عمر کو پیغمبر. اب سنیے حضرت علی کی بات. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ او بھائی سن لو، پہلے سن لو اس حدیث کا تم جواب دے دینا. شیخ صاحب مجھے سوال کرنے دو پھر تم جواب دے دینا. سوال تو کرنے دو. پہلی بات ہے جو حلال کو حرام کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا جی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے، بشرط مسلم صحیح ہے کہ فما استمتعتم به منهن، یہ متعہ کے لیے ہے. پھر عبداللہ ابن عباس کا یہ قول کہ اگر عمر حرام نہ کرتے تو اس امت میں کوئی زناکار پیدا نہیں ہوتا سوائے بدبخت انسانوں کے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ کی جانب سے نعمت تھا، رحمت تھا. تو ثابت ہوا کہ آپ کے خلیفہ صاحب نے شریعت کو چینج کیا ہے، کیونکہ حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ، حرام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام الى یوم القیامہ. خلیفے پہ تو وہی آتا نہیں، وہ پیغمبر نہیں تھا. سنت شریعت تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اجازت تو نہیں تھی کہ شریعت کو چینج کرے. عبداللہ ابن عباس کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے چینج کیا ہے، اگر وہ نہ کرتا تو کوئی زناکار پیدا نہیں ہوتا. سوال آپ سے یہ ہے، اور سوال آپ سے یہ ہے شیخ صاحب، تو پتہ یہ چلا نا کہ آپ لوگوں نے غلط احادیث بنا دی ہیں. اب چھوڑ لو بھائی، سن لو. فلولا نہیہ عنہا، اگر عمر اس سے نہیں نہ کرتے، اللہ کی جانب سے رخصت ہے، عمر نے نہیں کیا نا. تو اب شیخ صاحب اس بات کا جواب دے دو کہ آپ کی کتب میں جو روایات نقل کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر خیبر میں متعہ کو حرام کیا تھا نا، پر وہ تو ثابت ہے، سب جھوٹ ہوا. سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا کہ کس نے حرام کیا؟ وہ عمر تھا. قرآن میں متعہ کا حلیت ثابت ہے، قرآن میں متعہ کا حرمت نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت تھی، عمر نے منع کیا. جی جواب دے دو، بسم اللہ کرو. تو آپ کی کتابوں کے اندر بھی ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آپ کی کتابوں کے اندر بھی ہے. بالکل، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، وہ ہماری حدیث نہیں ہے. جی نہیں، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے. وہ دکھاؤ، میں دکھا دوں گا کہ وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے. وہ ابھی آپ کو بالکل وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے. جی میں دکھاتا ہوں ہماری، آپ لوگوں کی کیسے ہے. آپ کی حدیث بعض ہمارے محدثین ہمارے کتابوں میں آپ کے حدیث کو نقل کرتے ہیں. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل اس کا یہ مطلب ہے کہ حق ہر جگہ کے اوپر ملے گا، آپ کی کتاب کے اندر بھی ہماری کے اندر بھی حق تو ملے گا. ہم آپ لوگوں کی کتاب حدیث نقل کرتے ہیں کبھی کبھار اپنی کتابوں میں. جی ہم حق ملے گا ہر جگہ کے اوپر آپ کو. یہ دیکھیں، یہ آپ ہی کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے. ذرا ٹائم دیجیے گا تھوڑا سا، میں نکال لوں. وہ عامر بن خالد کی روایت ہے زید سے، اور نہ ہم عامر بن خالد کو مانتے ہیں نہ زید کو مانتے ہیں، ختم بات. عامر بن خالد واسطی ابن ماجہ کے رجال میں سے، وہ شیعہ ہے ہی نہیں اور وہ مکذب ہے. یہ وہ روایت ہے جس میں کہا جا رہا ہے حضرت زید بن علی سے. بالکل مجھے پتہ ہے جی، وہ تہذیب الاحکام ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 251 ہے. عامر بن خالد سے ہے، عامر بن خالد واسطی، وہ سنن ابن ماجہ کے رجال میں سے ہے،
اور احمد ابن حنبل اور بہت ساروں نے اس کو تکذیب کیا کہ یہ کذاب آدمی ہے. بات ہی ختم. لیکن یہ تہذیب الاحکام والے یہ روایت لکھنے کے بعد تہذیب الاحکام میں نہیں ہے، یہ استبصار میں ہے. استبصار والے یہ روایت لکھنے کے بعد کہتے ہیں فالوجه ورد في مورد هذه التقیہ ان نحملها على التقیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تقیہ پہ محمول ہے. تحقیہ ہے. اگر یہ روایت ہے اہل سنت کی یہ مصنف کا قول ہے. یہ مصنف کا قول ہے کہ زید نے اس کو تقیہ میں نقل کیا، حالانکہ مصنف اس کا اجتہاد باطل ہے. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اصول میں سے نہیں. ہمارے پاس جو کتب ہیں احادیث ہیں، وہ احادیث جو اصول اربعہ میں سے ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے نقل کیے ہیں وہ صحیح ہیں. اگر ہمارے کتب میں کوئی حدیث نقل کیا جاتا ہے سنن ابن ماجہ وغیرہ سے، وہ ہمارے ہاں دیکھیں وہ وہی حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ میں. دیکھو یہ وہی حدیث ہے سنن ابن ماجہ. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر، یہاں پر بلے عمرو بن خالد عن زید بن علی عن ابیہ عن جدی، یہ ہے عمرو بن خالد. ہمارے ہاں اگر کوئی جماعت مخالفین کے اصول یعنی کتاب حدیث سے کوئی حدیث نقل کیا جائے تو وہ ہمارے پاس معتبر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ہمارے احادیث سب معتبر ہیں جو ہمارے حدیث ہوں، جو ہمارے ائمہ علیہ السلام کے اصول سے یعنی ان کے اصحاب کے کتابوں سے لیے گئے ہوں. ٹھیک ہے نا، مخالفین کے کتب سے لیے گئے ہوں، زید وغیرہ کے طرق سے وہ قبول نہیں ہمارے ہاں. اور عمرو بن خالد جو ہے واسطی، ملاحظہ کریں یہ موسوعۃ اقوال احمد بن حنبل فی رجال الحدیث وعللہ المجلد الثالث. عمرو بن خالد القرشی انتقل الى واسط. احمد بن حنبل نے کہا قال ابو عبداللہ عمرو بن خالد الواسطی کذاب، کذاب جھوٹا ہے، کذاب ہے، کذاب ہے. ٹھیک ہے، وہ راوی بھائی وہ ہمارے راوی نہیں ہے. ہمارے مصنفین بعض دفعہ آپ لوگوں کے احادیث ہماری کتابوں میں مختلف ابواب میں لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ابواب کے اندر موجود ہے، لیکن یہ استفسار والے پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ تقیہ اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط اس نے بولا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ شیعہ حدیث ہی نہیں ہے. صاحب استفسار دیکھیں، صاحب استفسار جو تہذیب کے بھی مصنف ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو احادیث کے ذیل میں جو وہ حاشیے لکھتے ہیں، جو حاشیے لکھتے ہیں یہ ان کے اپنی آراء ہیں. بعض دفعہ یہ صحیح لکھتا ہے، بعض دفعہ اس کے رائے غلط ہوتی ہے. وہ یہ سند سے بالکل واضح ہے کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے. عامر بن خالد نے اگر زید سے نقل بھی کیا، صحیح نقل کیا نا، تو زید نے تقیہ کیا. تو اس کا بات یہ ہے کہ زید نے تقیہ کے طور پہ، زید پنس گیا تھا کہ بھائی ہم متع کے متعلق ہم کیا کہیں بھائی، تو اس نے تقیہ کیا اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ وہ قتل بھی ہوا تھا زید. معاذ اللہ ادھر کو جان جانے کا تھا، کیسے بالکل زید جنگ کیا تھا، زید نے تو بڑا جنگ کیا تھا، زید پنس گیا تھا جنگ میں. پھنس جانے کی بات نہیں ہے، حضرت زید بالکل برحق فرما رہے ہیں. جو چیز حق ہے وہ حق کو حق بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، سند ہماری نہیں ہے بھائی، سند ہماری نہیں ہے، یہ ہماری حدیث نہیں ہے، آپ لوگوں کی حدیث ہے. اور یہ بات سننے کا ٹھیک ہے، حضرت زید پھنس گئے ہوں گے، لیکن حضور مولا کائنات کیسے پھنس گئے؟ انہوں نے کون سا تقیہ کیا ہے؟ تو زید بھائی صاحب یہ راوی کذاب ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے واقعا زید سے نقل کیا، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو معتبر ہی نہیں مانتے، ہماری حدیث نہیں ہے، ختم بات ہے. سر آپ خود بات کر رہے ہیں کہ حضرت زید پھنس گئے تھے، تو حضرت علی کیسے پھنس گئے تھے معاذ اللہ؟ شیخ صاحب عرض یہ ہے، عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ اگر عمرو بن خالد جو ایک جھوٹا شخص ہے، کذاب ہے، اگر اس نے سچی طور پہ زید سے نقل کیا ہے تو زید نے تقیہ کیا نا. نہیں وہ تو ہماری کتابیں بیان کر رہی ہیں، تقیہ کیا، زید نے تقیہ کیا. جیسے آپ کے کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ میں 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے، تو اس نے جھوٹ بولا تقیہ میں. زید ہمارے نزدیک نہ امام ہے، نہ پیغمبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ معصوم ہے. حضرت ابراہیم صاحب وہ تقیہ نہیں ہے، آپ جس کو تقیہ کہہ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا تقیہ نہیں ہے. تو چلے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا، آپ میرے سوال کا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. عبداللہ ابن عباس کی جو صحیح حدیث ہے شیخ صاحب، اس میں آپ نے جان بچا دی نا، موضوع آپ نے چینج کر لی. آپ نے جو حدیث لے کے آیا ہے نا میرے بھائی، میں جو حدیث آپ کی کتاب سے لے کے آیا ہوں وہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. آپ جو روایت لے کے آئے ہیں وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، وہ وہی حدیث ہے جو مسلم میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کے گوشت فلان اور اس کو حرام قرار دیا. یہ مشیہ حدیث دنیا جانتی ہے، شیعہ حدیث نہیں ہے. جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کتاب کے اندر آ رہی ہے تو آپ کی مصنف لکھتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے یا کذاب ہے، انہوں نے لکھے نہیں، وہ تو تقیہ پہ محمول کر رہے ہیں. حدیث کے کتابوں میں صرف سند لایا جاتا ہے، اس کے روات پہ حکم نہیں دیا جاتا.
آپ بخاری کو دیکھیں، مسلم ترمذی کو دیکھیں، وہاں پہ بہت کم ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ راوی کا نام لکھ دے کہ راوی ضعیف ہے. یہ دوسری کتابوں پہ احالہ کیا جاتا ہے. اب آپ جب یہ راوی دیکھیں، کا آپ نام بتا دیا کہ بھئی راوی کذاب ہے تو تصریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ روایت غیر معتبر ہے. اب آپ کی یہ دوسری کتاب ہے الاحکام فی ایک الحلال منٹ والحرام. شیخ صاحب چالاکی نہ کرو، میرے سوال کا جواب دے دو. جی جی، سوال کیا ہے؟ سوال ابھی نہیں سمجھ آئیے بھائی، 10 دفعہ کہہ بخاری دیا نا، ایک دفعہ پھر کہہ دوں. آپ جی کے جی جی کتاب میں نے حدیث دکھا دی بشرط بخاری بشرط مسلم صحیح. عبداللہ جی ابن عباس نے کہا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس آیت کا بھی ذکر ہے کہ اس کے ذیل میں عطا نے کہا کہ یہ متعہ کے متعلق ہے. کہا کہ عمر نے اس کو حرام قرار دیا، جی اور اگر یہ اللہ کی جانب سے ایک رخصت تھا، اللہ کی جانب سے ایک نعمت تھا اس امت، اور اگر عمر منع نہیں کرتے تو قیامت تک اس امت میں کوئی زناکار پیدا ہی نہیں ہوتا الا شقی. میں نے پوچھا نا آپ سے، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کو چینج کرے تو وہ کافر بن جاتا ہے کیا نہیں بنتا؟ یہ تو واضح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جو بولا ہے میرے بھائی، اس سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ عمر نے چینج کیا ہے. بھائی رسول اللہ اور رسول قرآن میں تو موجود ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. جواب دے دو. ٹھیک ہے سر بھائی آپ جواب دے دیں کہ جی جو جی منع کیا وہ کس طرح ہے. جی سر، جس روایت سے حسن اللہ یاری صاحب بیان کر رہے ہیں اسی مسلم سے دیکھیں حضرت علی کیا فرماتے ہیں. میں نے مصنف عبد الرزاق سے نقل کیا جی. مصنف عبد الرزاق میں صحیح حدیث بشرط بخاری مسلم موجود ہے. آپ نے مسلم اس کا بھی جواب نام دے لیا، دو، اس کا جواب حلی دے دو. آپ نے مسلم کا بھی نام لیا، کہیں اور بخاری نہیں کا بھی بھاگنا نام ہم نے. لیا. اس میں کا نے جواب سند یہ دکھا دیا کہ یہ بشرط بخاری بشرط مسلم، یہی سند بخاری کی سند ہے، یہی سند مسلم کی سند ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے متع کو اس انداز کے اوپر منع کیا ہے جو جناب نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. اور اس کی مثال ایک اور بھی موجود ہے، اس کی مثال موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن عباس اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولنے والے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے نعمت تھا، رخصت تھا. اگر عمر منع نہ کرتے تو اس امت میں شقی کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر عمر منع نہ کر، اس کو یہ جملہ ہی غلط ہے. اس کہہ دیتے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا تھا. وہ تو اس کو نسبت دے رہا عمر سے کہ عمر نے منع کیا. جی وہ حضرت عمر کے منع کرنے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اشدت تاکید کے درجے میں جا کے حضرت عمر عمر نے تو اچھا کام کیا. عمر اگر یہ پیغمبر نے منع کیا تھا تو اس کا مطلب ہی کہ متزنا ہے. تو پھر اس کا جملہ ہی غلط ہے کہ اگر عمر منع نہ کرتا تو امت میں زنا ہی نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمر منع نہ کرتا تو امت میں تو زنا پھیل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہنا چاہیے تھا اس کو. اس نے کہا کہ اگر عمر منع نہ کرتا تو اس امت میں زنا ہوتا ہی نہیں سوائے بدبخت انسانوں کے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیغمبر نے منع نہیں کیا تھا، عمر نے منع کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا اس وقت کا فتویٰ ہے جب انہوں نے متع سے رجوع نہیں کیا تھا. متع سے کبھی انہوں نے رجوع نہیں کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی ایک جھوٹ ہے عبداللہ ابن عباس سے. اب آپ نے کہا نا کہ انہوں نے رجوع کیا. یہ کتاب ہے شرح صحیح بخاری لابن بطال. ملاحظہ کریں کہ یہ لوگ عبداللہ ابن عباس پہ جھوٹ بولتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کی کتنی روایات میں نے دکھا دی ہے کہ وہ متع کو صحیح سمجھتا تھا. یہ شرح بخاری ہے، جزء 7 چاپ مکتبۃ الرشد. روا اہل مکہ والیمن، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 225. مکہ اور اہل یمن نے ابن عباس سے تحلیل متع روایت کیا ہے. وروی عنہ رجع عنها باسانید ضعیفہ. اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس نے اس قول سے رجوع کیا، لیکن اس کو یہ روایات جو ہے ضعیف ہیں. وإجازة المتعة عنہ اصح. یہ کہ عبداللہ ابن عباس متعہ کو جائز سمجھتے تھے، اس کی اجازت دیتے، یہ صحیح ہے. وہ مذہب الشیعہ، شیعہ کا مذہب بھی یہی ہے. سبحان اللہ. تو رجوع کیا ہی نہیں جی، رجوع کیا ہی نہیں ہے. خود آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ قول ہی جھوٹ ہے، یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فتح الباری میں بھی یہی ہے. فتح الباری جزء 9، فتح الباری للعسقلانی. حضرت عبداللہ بن عباس کو اس وقت میں جب عبداللہ بن عباس آپ کیا کر رہے تھے، متع کے بارے میں یلین فی متعۃ النساء، متعۃ النساء کے بارے میں نرم رویہ اختیار کر رہے تھے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ مہلن یا ابن عباس. نہیں، وہ سب روایات ضعیف ہیں، وہ سب روایات. رسول اللہ نہا عنہا یوم خیبر، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس کو منع کر دیا. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں. اور اسی طرح حضرت اچھا، عبداللہ بن عباس. میں ایک اور سوال آپ سے کروں شیخ صاحب، ایک اور سوال آپ سے کروں.
یا عبداللہ ابن مسعود جاہل تھے یا قرآن صحابہ میں قرآن کے قراء میں سے ان کا شمار ہے، مفسرین میں شمار ہے عبداللہ ابن مسعود کا. بہترین مفسرین ہیں اور ان جیسا قرآن پڑھنے کا حکم ہے، ان سے سیکھنے کا حکم. سیکھنے کا حکم، صحابہ کو حکم ہے کہ جا کے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو. یہ صحیح مسلم ہے جی، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں. باب نکاح المتعہ، باب کتاب النکاح، باب نکاح المتعہ. حدیث نمبر ہے جی، حدیث نمبر ہے 1404. کننا نغزو، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے، جہاد میں شرکت کرتے تھے. لیس لنا نساء، ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی. فقلنا الا نستخسی، ہم نے پوچھا کہ ہم خسی کر دیں اپنے آپ کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا اور پھر اجازت دی ان ننکح المرأة بالثوب الى اجل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت کے ساتھ متعہ کر لیں، نکاح کر لیں. یہ بھی نکاح دے کہ ننکح المرأة بالثوب الى اجل. آپ کہتے تھے نکاح نہیں ہے، متعہ نکاح ہی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کہ ننکح المرأة بالثوب الى اجل، ہم ایک عورت کو کوئی کپڑا دے گے، کپڑے کے مقابلے میں کہ آپ کو ایک دھوتی دے دیتے ہیں، قمیض دے دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک مدت، ایک ہفتہ 2 ہفتہ کے لیے اس سے متعہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. ثم قرأ عبداللہ، اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کی تلاوت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو ان طیبات کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا اس کو حرام نہ بنایا کرو. ولا تعتدوا، حدوں سے تجاوز نہ کیا کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ جو حد پار کر جاتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا. عبداللہ ابن عباس قرآن کو اچھی طرح جانتا ہے. جی آپ پہلے عبداللہ بن مسعود کہہ اگر رہے ہیں. دیکھو شیخ صاحب سوال سن لو پھر جواب دینا، سوال سن لو پھر جواب دینا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعہ کو حرام کیا تھا، ٹھیک ہے نا، رسول پہ کیا واجب ہے؟ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، الا البلاغ المبین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ، واضح بلاغ کہ سب کو پتہ چل جائے. اور یہ بات بھی ناموس کی مسئلہ ہے، یہ نکاح کا مسئلہ اور طلاق کا مسئلہ، متعہ کا مسئلہ، یہ پاک دامنی، عفت اور ناموس کا مسئلہ ہے، لوگوں کے انصاب کا مسئلہ ہے. عورتیں پریگننٹ بن جاتی ہیں، اس سے نسب چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ واجب ہے، فرض ہے اس پر کہ سب کو بتائے کہ حرام ہے. تو یہ صحابہ کا اتنا بڑا صحابی عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کرنے کا اجازت دی ہے کہ ایک مدت کے تک ہم نکاح کر لیں، اور آپ کہتے تھے متعہ نکاح ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کی غلطی ثابت. دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس نزاع سے بھی واقف ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ متعہ حرام ہے. تو وہ یہ آیت کو کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے طیب پاک بنایا اس کو حرام نہ بنایا کرو. ولا تعتدوا، حد پار نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد پار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہی ثابت ہوا کہ عبداللہ بن مسعود متعہ کو طیب پاک سمجھتے ہیں، اور جو لوگوں نے فتویٰ دیے کہ یہ حرام ہے ان لوگوں کو حد سے پار کرنے والا اور اللہ کا دشمن سمجھتے ہیں. جواب دے دو، بسم اللہ. جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ متعہ کے بارے میں اس کو طیب نہیں کہہ رہے، بلکہ اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلے انہوں نے بات کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے، اللہ نستسخی، کہ ہمیں خسی ہونے کی اجازت دی جائے. یہ اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے اور ان کو متعہ کرنے کی وقتی طور پہ اجازت دی ہے. اس خسی ہونے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود آیت پڑھ رہے ہیں، فرمایا کہ اس خسی ہونے کے بارے میں حضور اجازت نہیں دیتے. انسان کا جسم زندگی گزارنے کے لیے صلاحیت والا پاکیزہ ہے، اپنے لیے اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے. وہ دکھائیں ہمیں، وہ دکھائیں حدیث میں، دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقت اجازت دی. حدیث میں تو یہ تو نہیں ہے. اگر یہ ایک موقت عارضی چیز تھی تو عبداللہ پاگل تھا، عبداللہ پاگل تھا، قرآن نہیں جانتا تھا، کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. پھر اس کا مناسبت اس موقف سے کیا ہے؟ آپ تعریف کے اندر بیان کر چکے ہیں الی اجل، موقت ہے متعہ موقت ہی ہوتا ہے، موقت ہوتا ہے، متعہ ہمیشہ موقت ہوتا ہے. وہ اگر موقت نہ ہو تو اس کا دائمی ہوتا ہے پھر تو. لیکن اس کی حلیت ابدی ہے. حلیت ابدی اس لیے ہے میرے شیخ صاحب کہ عبداللہ نے یہ آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم.
متا کے لیے لا تحرموا نہیں ہے، لا تحرموا بالخصاء، خصی ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے اپنے اعضاء کو سلامت رکھو. لا طیبات ما احل اللہ لکم، یہ طیبات ما احل اللہ لکم یہ خصا ہے. اس سے کیا مطلب؟ یہ کب یہ خسی کرنا کب حلال تھا کہ کسی نے اس کو یہ کب کسی نے اس کو حرام یہ کب حرام تھا کہ کسی نے اس کو حلال کیا ہو؟ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. سبحان اللہ. نہیں تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیوں خسی ہونے کو طلب کر رہے تھے؟ کیوں مانگ رہے تھے خسی ہونے کو؟ کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود جوان تھا. عبداللہ ابن مسعود کو اپنی شہوت سے بڑا وہ بیوی نہیں تھی، پریشان تھا بیچارہ کہ کسی گناہ میں گر جائے نا، کوئی زنا کر لے، کوئی جو غلط کام ہوتے ہیں نا اس سے ڈر تھا اس کو. اس نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے خاطر اپنی شہوت ختم کر دوں بھائی، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ یہ متعہ کر لے، ٹھیک ہے نا. اور اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف تم اضطرار میں کر سکتے ہو، اس طرح تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا کہ تم کر لو، ٹھیک ہے نا. اور بعد میں روایات جو ہے کہ یہ اضطرار کے لیے نہیں ہے، ملاحظہ کریں بعد کی روایت بہت واضح کر لیتا ہے کہ اضطرار کے لیے نہیں ہے. میں آپ دکھا لیتا ہوں، یہ کتاب ہے بھائی، وہی کتاب ہے مسلم کی کتاب ہے. اس میں ملاحظہ کریں اگلی جو روایت ہے، بہت سارے روایات ہیں اس میں. شیخ صاحب دیکھو، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق الایام، سال روزگار گزرتے تھے، ہم ہمیشہ متعہ کرتے تھے. کبھی کھجور دے کے، کبھی کوئی ایک قبضہ، ایک مٹھی بھر کھجور دیتے تھے کسی عورت سے. علی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے. حتی نہا عنہ عمر، پھر ایک زمانہ ہے کہ عمر نے منع کیا بھائی، عمر نے منع کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سال یہ متعہ کرتے تھے، عام سی چیز، ایک مٹھی بھر کسی کو کھجور دے دی، گندم دے دی، اس سے متعہ کر لی. یہ استرار کا ذکر کسی روایت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. استرار کی کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی کیوں منع فرما رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں؟ کوئی دکھاؤ نا، کوئی منع ہی نہیں کیا. حضرت علی علیہ السلام کو میں دکھاؤں، حضرت علی علیہ السلام کی حدیث دکھاؤں. حضرت علی علیہ السلام نے متعہ سے جو منع کیا میں دکھا دیتا ہوں بھائی صاحب. دیکھو جی، یہ دیکھیں الاحکام فی الحلال والحرام، یہ دیکھو، نہیں یہ میری باری ہے، میں دکھا دیتا ہوں بھائی. میں شیعہ ہوں، وہ میرا امام ہے، میں دکھا دیتا ہوں نا، میں دکھا دیتا ہوں بھائی. الاحکام فی الحلال والحرام، تالیف الامام الہادی الی الحق المبین یحییٰ ابن حسین ابن قاسم. وہ زیدیہ کی کتاب ہے، وہ زیدیہ ہے، اس کو چھوڑو، وہ شیعہ نہیں ہے. آپ سن لو، 98 ہجری. آپ سن لو بھائی، دیکھ لو بھائی. شیخ صاحب یہ دیکھو، جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن، جزء 5 چاپ دار الفکر. سو دیکھ لو شیخ صاحب، ایک دفعہ تسلی کر لو، دیکھ لو. بیروت لبنان میں چھپی ہے. دیکھو یہ سند بخاری اور مسلم کی سند ہے. محمد ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم سألت عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى هذا الموضع فما استمتعتم به منهن فمنسوخة هي؟ قال لا. قال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. علی علیہ السلام نے کہا کہ عمر نے منع کیا، اگر عمر منع نہ کرتے تو شقی کے علاوہ کوئی بھی اس چیز کو کوئی بھی زنا نہ کرتا. یہ علی علیہ السلام نے کا قول ہے. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے منع کیا تو کوئی حدیث دکھاؤ، شیعہ حدیث دکھاؤ، ہم پہ حجت ہوگا. یہ تو آپ کا صحیح حدیث ہے. حضرت علی کی حدیث دکھائی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ اس میں وہ تقیہ کیا گیا، وہ ضعیف ہے، یہ ہے وہ. اگر ضعیف ہے تو آپ کے ہاں وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے دکھاؤ نا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے طریق سے دکھاؤ، ہم مانیں گے بھائی. یہ دیکھیں تم اپنے کذاب راویوں کے طریق سے دکھا دیتے ہو، وہ ہم نہیں مانتے. یہ دیکھیں حسن بھائی بات بہت لمبی ہوئی، ہاں بس وائنڈ ختم اپ کر دینا چاہیے. بس ختم ہے. وائنڈ اپ کرے، سمرائز کرے. کافی موضوع باقی ہے، وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہیے. الاحکام فی الحلال والحرام انہ وہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ یہ شیعہ کی کتاب ہے. یحییٰ ابن حسین ابن قاسم وہ نہیں ہے بھائی، وہ زیدی ہے. اللہ یاری صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب وہ نہیں زیدی ہے، زیدی، وہ زیدی ہے بھائی، نہیں ہے، زیدی ہے. زیدی نہیں، یہ شیعہ ہے. وہ شیعہ نہیں ہے، زیدی ہے بھائی. نکاح متعہ کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ زیدی ہے بھائی. زیدی نہیں ہے سر، یہ شیعہ بندہ ہے. کیا کون سی کتاب ہے؟ دکھاؤ صفحے پہ، دکھاؤ سامنے.
فی الحلال والحرام. کتاب سامنے دکھاؤ نا, کتاب سامنے دکھاؤ, صفحہ نمبر 292, صفحہ نمبر 292 کتاب کے اس طرح اوپر. دکھاؤ نا سامنے, ہم دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں شیعہ کتاب اس طرح سامنے کر کے دکھاؤ. نہیں کتاب دکھاؤ, کتاب کا ٹائٹل دکھاؤ, کتاب کا ٹائٹل ہی نہیں, کتاب ہے ہی نہیں, ایسے کہہ رہا شیعہ کتاب سامنے لے کے آؤ. الاحکام فی الحلال والحرام اوپر کرو نا, میں دیکھ لوں. پڑھنے دو نا, مصنف کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شیعہ کتاب ہے, پڑھنے دو. مصنف کا کیا نام ہے؟ مصنف کا نام بتاؤ نا. کیا یحییٰ ابن حسین ابن قاسم ابن ابراہیم. آپ یہ حدیث کو روایت- یہ زیدی ہیں, زیدی نہیں ہے, یہ شیعہ ہیں. وہ کہتے ہیں انہ زیدی ہے. سئل عن نکاح المتعہ, کہ نکاح متعہ کے بارے میں پوچھا گیا, ٹھیک ہے, فقال لا يحل نکاح المتعہ. یہ زیدی ہیں بھائی, یہ زیدی لوگ ہیں. نہیں ہے ان المتعة انما كانت في سفر سافره النبي. کیسر نکاح متعہ کیسر صرف ایک بھائی سفر کے اندر ہوا تھا جو حضور نے سفر کیا. یہ شیعہ کتاب نہیں ہے بھائی. آپ علی لسان رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک رسول کی زبان کے اوپر متعہ کو حرام کر دیا. وقد روی عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اور شیعہ کتاب لے تو ہمیں پتہ ہی نہیں شیعہ کتاب کیا ہوتا ہے. ایسے آ گیا. کیسر بھائی چلیں کیسر بھائی. بھائی ختم کر دینا چاہیے. اب بہت زیادہ بات ہوئی ہے آپ سے. اللہ یاری صاحب, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے ہم تو اپنا او بھائی یہ شیعہ کتاب نہیں ہے, میں شیعہ کتابوں کو جانتا ہوں بھائی, میں اتنا بھی جاہل نہیں ہوں. شیعہ کتاب ہے لیکن آپ مانتے نہیں ہیں. تو وہ زیدیوں کی کتاب ہے بھائی. یہ مکتبۃ الزیدیہ میں دیکھیں, یہ مکتبۃ الزیدیہ میں یہ مشہور کتاب ہے. یہ الامام الہادی الی الحق یحییٰ بن الحسین بن قاسم ہے نا, وہی اسی کی کتاب بتا رہے ہیں نا. ہاں یہ ساری چیزیں آپ کو ماننی چاہیے نا. یہ زیدی تو نہیں ہے نا, یہ تو شیعہ ہے. یہ مصنف کا کیا نام ہے؟ یحییٰ بن الحسین ہے مصنف کا نام. یحییٰ بن الحسین ابن قاسم ابن ابراہیم علیہ ہاں یہ السلام. دیکھو, یہ بھائی یہ دیکھو, دیکھو آپ فراڈی آدمی ہے نا, پتہ چل گیا سب کو. یہ دیکھو یہ کتاب ہے, یہ ویب سائٹ ہے مکتبۃ الزیدیہ. یہ قسم کھا کے کہہ رہا کہ یہ زیدی نہیں ہے. دیکھو میں یہ مکتبۃ الزیدیہ, دیکھو یہ مکتبۃ الزیدیہ ہے. ادھر دیکھو میں اس کو فل پیج کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے. ایک منٹ, یہ فل پیج آ گیا. یہ مکتبۃ الزیدیہ اوپر دیکھ رہے ہیں, الاحکام فی الحلال والحرام الہادی یحییٰ بن الحسین. یہ زیدیوں کی کتاب ہے, یہ ان کے ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتا ہوں, کوئی بات نہیں, میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ زیدیوں کی کتاب ہے. 1 منٹ بھائی, معذرت کے ساتھ, یہ زیدیوں کی کتاب ہے. یہ زیدیوں کی ویب سائٹ سے آپ نے جا کے لیا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. زیدیوں کی کتاب نہیں ہے, یہ شیعہ ہے. زیدیہ تو مکتبے کا نام ہے, وہ آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ زیدیہ ہو گئے. اور زیدیہ جو ہے اثنا عشری کا کتاب اپنے وہ کتابوں میں نہیں لگاتے بھائی. ایک منٹ, یہ ان کا بڑا امام ہے یہ زیدیوں کا. یہ الاحکام فی الحلال والحرام تعلیف الامام الہادی الی الحق یحییٰ بن الحسین بن القاسم بن ابراہیم. یہ زیدیوں کا یہ بالکل یہ یمن سعدہ میں یادہ سمن یادہ وہاں پہ چھپی ہے. یہ زیدیوں کی کتاب ہے. زیدیوں کی کتاب سے آپ نقل کر رہے ہیں. نیچے لکھا ہے مکتبۃ اہل بیت. ہاں وہ اہل بیت کو, وہ زیدی اہل بیت کو مانتا ہے نا. وہ زیدی ہے بھائی. یار معاف کرو. تھینک یو سر, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر کر. بابا جی معاف کر. جی جی ٹھیک ہے بھائی. سر بھائی آپ بس ختم کر دینا چاہیے. اللہ آپ کو سلامتی ہے. آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. کس کو کون جا سکتا ہے؟ قیصر صاحب جا سکتے ہیں. قیصر صاحب آپ جا سکتے ہیں. بالکل آپ بات کر سکتے. قیصر صاحب آپ جا سکتے ہیں بھائی. جان چھوڑ دیں یعنی ان کی کہہ رہے ہیں بھائی عبارت اخرى کہہ رہے ہیں کہ چھٹی